اچھا، آج شیخ حقان بھائی صاحب جو شبلی فراز صاحب ہیں، انہوں نے 3-4 سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اچھا آپ بتائیں کہ کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. میں بتا دیتا ہوں. بتائیں. 4 چیزیں میں نے اسمبلی میں بھی کہی ہیں. 4 چیزیں آپ نے یہ سنتے نہیں ہے. یہ شبلی صاحب کو چاہیے تھا قومی اسمبلی میں آتے نا, وہاں کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے تھے وہ ہمارے دونوں, میں 2 دن گیا ہوں اس اجلاس میں, میں نے ان کو نہیں دیکھا. اگر انہوں نے بات کرنی وہاں پہ, ایک دن شاہ محمود صاحب نے, وزیر خارجہ نے بات کی, دوسرے دن اور اس کے علاوہ 3-4 اور وزیروں نے اوٹ پٹانگ باتیں کی, اور اس کے بعد دوسرے دن میں شفقت محمود صاحب صرف وہاں موجود تھے, انہوں نے بھی جو باتیں کی وہ آپ سن لیں. انہوں نے شکوہ کیا جی اپوزیشن جی بڑی زیادتی کرتی ہے, یہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, اس کے کسی نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بتائی, کوئی پالیسی نہیں بتائی. اچھا شفقت صاحب سے تو ہم بات کر لیں گے, پہلے آپ ذرا شبلی صاحب کے سوال سن لیں. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ مجھے اپوزیشن یہ بتائے کہ ان کا اپنا پیرل کووڈ پلان کیا ہے, کووڈ-19 کا پلان کیا ہے. کیا یہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم پورے ملک میں کرفیو لگا دیں؟ سندھ حکومت نے نماز اور تراویح کی تو ہم مساجد کو بند کر دیں, کہ جس طرح کہا گیا کہ جو انجیکشنز ہیں وہ تو ملنے نہیں والے 2021 تک, اور پھر اس میں بھی ہمارا کیا ہوگا. تو ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جب اپوزیشن نے اجلاس بلایا تو پھر کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ان کی لیڈرشپ نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی. جی چھوٹا چھوٹا جواب دے دیں گے ان کا. میں چھوٹا چھوٹا دے دیتا ہوں. پلان جو ہے کووڈ-19 کا, حکومت پوچھ رہی ہے اپوزیشن سے, بھائی حکومت آپ کا پلان کیا ہے, اپنا پلان بتا دیں, میں اس میں ترمیم کر کے دے دوں گا. پلان بڑا سیدھا ہے, 4 حصے ہوتے ہیں. ایک, آپ نے کنٹینیوس اویئرنیس کیمپین کرنی ہوتی ہے, پوری دنیا کا طریقہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے, یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا, آپ نے کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے, یعنی لاک ڈاؤن کتنی سیویرٹی کا ہوگا, کتنی دیر جاری رہے گا, کیسے ایز آف ہوگا, یہ سب پلان بنایا جاتا ہے. آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں, حکومت کچھ کہتی ہے, ہوتا کچھ ہو رہا ہے. حکومت نے کہا لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, پرائم منسٹر نے کہا ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا. پرائم منسٹر نے کہا اشرافیہ کر گئی ہے. پھر پرائم منسٹر نے کہا جی میں ایز کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے لاک ڈاؤن پاکستان میں ختم ہو چکا تھا. اب ایز, جب حکومت نے اعلان کیا ایز کرنے کا, آج پنجاب حکومت مارکیٹیں بند کر رہی ہے, اسلام آباد آدھا بند ہے آدھا کھلا ہوا ہے, سندھ حکومت نے پھر ایک دن کھول کر مارکیٹیں اور مالز بند کر دی ہیں. تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, یہ ملکی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, یہ حکومت بناتی ہے. میں نے ان سے یہی کہا, میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, شبلی فراز صاحب ایک کاغذ, ایک فیصلہ کابینہ کا لے آئیں جس میں یہ لکھا ہو کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا ہے اور لاک ڈاؤن کے یہ محرکات ہیں. نہیں, کابینہ نے تو فیصلہ نہیں کیا تھا. فیصلہ تو پہلے سندھ حکومت نے کیا, پھر پنجاب حکومت نے کیا, پھر خیبر پختونخوا نے کیا, پھر بلوچستان نے کیا. وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا یا نہیں کیا؟ لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو نہیں کیا. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ نے لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ یہ تو میں نے خود سنا ہے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا, یہ چند دن پہلے. وہ اس کو اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کہہ رہے تھے, وہ اس کو کہہ رہے تھے بندشیں, وہ بندشیں کہہ رہے تھے. احمد میر صاحب, جب آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہو تو اس کو ایز کریں گے نا. آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. مجھے ایک کاغذ دکھا دیں وفاقی حکومت کا, اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ انفیکشس ڈیزیزز جو پینڈیمکس ہوتے ہیں, یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی اسٹریٹجی بنانا. یہ صوبوں کا کام نہیں ہے, صوبے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, یہ کسی وزیر کو پتہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ذرا اس کی وضاحت کر دینا, کیونکہ یہ جب سے کرونا وائرس پھیلا ہے تو 18ویں ترمیم ٹارگٹ بنی ہوئی ہے, تو 18ویں ترمیم کے تحت جو ہیلتھ ہے وہ تو صوبوں کا سبجیکٹ نہیں ہے. جی, ہیلتھ ڈیلیوری ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, آپ جو منسٹری آف ہیلتھ ہے وفاقی حکومت کی, جو رولز آف بزنس ہیں جو اپریل 19 کو اسی حکومت کے دور میں بھی امینڈ ہوئے ہیں, ان کے مطابق حکومت چلتی ہے. اس کا سیکنڈ پوائنٹ ذرا پڑھ لیں. اچھا, انفیکشس ڈیزیزز انٹرنیشنل لیول پہ جو ہیں وفاقی حکومت کا کام ہے اسٹریٹجی بنانا, تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں صوبے. تو وفاقی حکومت نے اگر اسٹریٹجی بنا کے دی ہے صوبوں کو, تو صوبوں کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے. جی بالکل, آپ اسٹریٹجی دکھا تو دینا, اسٹریٹجی ہے کیا, کنسلٹیشن سے بنتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اسٹریٹجی نہیں بنی. کوئی اسٹریٹجی نہیں, ہمیں کاغذ دکھا دیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت پورے پاکستان میں کرفیو نافذ کر دے؟ نہیں جی نہیں, وہ کرفیو ایک علیحدہ بات ہے, کنٹینمنٹ اسٹریٹجی علیحدہ ہوتی ہے. آپ وہ بھی, اگر میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں, اگر آپ 3 ہفتے پاکستان میں سخت لاک ڈاؤن کرتے, آپ کا مسئلہ میرے خیال میں حل ہو جاتا.
سخت لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کرفیو؟ کرفیو نہیں، یعنی آپ مکمل طور پہ لوگوں کا ملنا، ایک دوسرے گھر سے باہر نکلنے کا کوئی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے، جس میں پریزیڈنٹ طارق الوی بھی شامل تھے، علماء کرام کے ساتھ مل کر ایک 20 نکاتی فارمولہ تیار کیا تھا جی، اور صوبوں سے کہا تھا اس کو امپلیمنٹ کریں، تو وہ کیا وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی نہیں تھی؟ ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو صدر صاحب نے ڈیولپ کیا ایک اپنی ہمدردی کے طور پر، اسی قسم کی اپنی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہماری لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی ہے، یہ 20 پوائنٹس ہیں لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کے، ٹھیک ہے، جو تراویح کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے بنائے گئے، وہی اسٹریٹجی آپ کو پورے ملک کے لیے بنانی تھی، وہ نہیں ہے۔ جب تک اب کرونا وائرس کی ویکسین تیار نہیں ہوتی تو کیا پاکستان میں لاک ڈاؤن رہے؟ نہیں جی، نہیں، لاک ڈاؤن نہیں، آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ کس طرح آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، اس کے اندر آپ نے معیشت کو بھی کیسے چلانا ہے، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہماری 52% جو معیشت ہے یہ سروس انڈسٹری ہے، آج ساری سروس انڈسٹری بند ہے، سب سے زیادہ ملازمت وہاں پر ہے، 28% جو ہے وہ ایگریکلچر ہے، وہ چل رہی ہے، 20% کا مسئلہ ہے، وہ انڈسٹری نہ ایکسپورٹ کی اس وقت ہو رہی ہے، نہ ملک کے اندر مال کی ڈیمانڈ ہے، وہ انڈسٹری ویسے بھی بند پڑی رہے گی، آپ پروٹیکٹ کس کو کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ کو بڑی یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ان چیزوں پر، ایک حکمت عملی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری حکمت عملی ہے، اس پر ترمیم ہوتی رہتی ہے، وہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں بن جاتا، آپ بناتے ہیں اس میں ترمیم، آج اب بہتر ہو رہا ہے ہم ترمیم کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے شاید خاقان عباسی صاحب کہ پھر یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ خود ہی اپنے رولز آف بزنس کے تحت ایک پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائے، صوبوں سے کہ اس پہ عمل درآمد کرو۔ جی بالکل، اور اس میں اسمبلی مشاورت کے لیے ہوتی ہے، آپ سارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کریں، پرائم منسٹر آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکا، ایک میٹنگ بلائی، اس میں 10 منٹ بات کر کے غائب، وہ سارے اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حکومت والے کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ٹائم نہیں نکال سکا، آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر ٹائم نہیں نکال یہ سکا۔ تو ریکارڈ کی بات ہے، سارے گواہ ہیں اس کے کہ دونوں نہیں آئے، سارے بیٹھے ہوئے سارے گواہ ہیں کہ دونوں نہیں آئے۔ نہیں جی نہیں، سارے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ویڈیو کانفرنس تھی، سارے بیٹھے تھے، اسپیکر بھی تھا، پرائم منسٹر صاحب آئے، 5-6 منٹ بات کی، اچھا، اور جب دوسروں کی باری آئی بات کرنے کی تو دیکھا کہ وہ غائب ہے اسکرین سے، تو شہباز صاحب نے پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب کہاں پہ ہیں، تو اسپیکر صاحب نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام پڑ گیا، چلے گئے۔ اچھا، تو یہ نہ اسمبلی میں آ سکیں، ہیلتھ منسٹر بھی خود ہیں، کوئی وزیر اسمبلی میں نہیں آیا، اسد عمر صاحب واقعی اس کے انچارج بنے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں آئے اسمبلی میں، ہیلتھ منسٹر بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، فائنانس منسٹر بھی نہیں ہے، یہ انٹیریئر منسٹر نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ساری چیز کو مینیج کرتے ہیں، ایک شخص نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ تو آیا نا، اس کا نام تھا شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ۔ وزیر خارجہ۔